السلام علیکم. میری عمر میں تو بہت سے لوگ دوست احباب اپنا بہت خیال کرتے ہیں. بڑی بیوٹیفیکیشن، اپنی اسکن کی ٹائٹننگ، تو بوٹاکس، تو پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ مائکرو بلیڈنگ کہتے ہیں، وہ آئی بروز بھی لگ جاتی ہیں اور وہ لیشز بھی لگ جاتی ہیں. تو بہت سی ینگ لڑکیاں تو اور بھی زیادہ، جو بہت ہی اچھی بات ہے. اور پھر اینٹی ایجنگ کریمز بھی ہیں، سن بلاکس بھی ہیں. اور میرے جیسے جو لوگ ہیں، جو کہ ایک پرانی یوں کہنا چاہیے سوچ کے رکھنے والے، اور ماں باپ نے کبھی خود چونکہ نہیں ایسی چیزیں کی تھی، اتنی بیوٹیفیکیشن تو ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی. اور جب کبھی کوئی دوست ہمیں کہہ دے تو مذاق سے ایسے ہی ان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. لیکن اپنا خیال کرنا چاہیے. بہت سی میری دوست تھے، اینٹی ایجنگ کریم، کوئی گھر کے ٹوٹکے، وہ ہلدی میں بیسن پتہ نہیں کیا کیا ملا کے رات کو وہ ایک طرح کا ماسک بنا لیتی ہیں. پھر وہ کیلا لے لیتی ہیں، اس کے اندر کوئی میدا ڈل جاتا ہے، اس کے اندر ڈال کے تو ماسک بن جاتا ہے. بہت پھر بلیچ کرنے کے لیے اگر پگمنٹیشن ہو جائے تو بہت کچھ سوچتی ہیں، جو جس کو کہتے ہیں ہوم ریمیڈیز اور گھر کے ٹوٹکے اپنی اسکن کو خوبصورت بنانے کو. تو میرے جیسے لوگ جو ایسے بہت سے اور بھی ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ یار اس کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہو بھی تو ایک دن دو دن کوئی اگر کچھ لا بھی دے تو اینٹی ایجنگ پہ خرچہ کرے، اتنی مہنگی مہنگی سن بلاکس لیں، کون کرے، اور 2 دن کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک ایک دفعہ سنا تھا کہ آئی براؤز بڑھانے کے لیے، کیونکہ یہ بہت سارے گر جاتی نا آئی براؤز کی، جتنی آپ کی ظاہر ہے ایک وقت آتا ہے، تو اس کے لیے وہ کچھ سیرمز ہوتے ہیں. میں نے تو کسی نے مجھے دیا، دوست میری نے کہ نہیں نہیں آپ لے کر جائیں. میں باہر گئی تھی، سویڈن گئی تھی، 2 دن لگائے. میں نے کہا یار میرے سے یہ ڈسپلن نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ کو آج ایک بات سکھانی ہے. آئی تھنک کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں مذاق کے علاوہ تو سیریس بات کرتے ہیں کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، تاکہ اگر وقت پہ اس کو دیکھ لیا جائے تو بیماری نہ بن جائے، وہ مصیبت نہ بن جائے وہ، اور اس کو وقت پر پکڑ لیا جائے. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی آپ کی یہ آنکھوں کے نیچے بہت سارے آئی بیگز بنتے جا رہے ہیں، اور یہ آئی بیگز ٹھیک نہیں ہوتے. تو میں نے کوشش یہ کی کہ ڈرمٹولوجسٹ کا پتہ کروں، ڈرمٹولوجسٹ سے کہوں دکھاؤں یہ کیا چیز ہے. تو خیر میں کل ایک ڈرمٹولوجسٹ کے پاس گئی، جو ایکچولی ڈرمٹولوجسٹ نہیں، ڈرمٹولوجسٹ سرجن کے پاس جانا ہوتا ہے. وہ ایک بڑا کیا کہنا چاہیے اسکن کے، ایک عام ڈرمٹولوجسٹ اس چیز کو نہیں دیکھتا. تو ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس لیے شیئر کروں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی ڈینجرس بات نہیں ہے، خطرناک چیز نہیں، بٹ خیال کرنے والی ہے کہ وقت کے ساتھ اسکن جو ہے بہت نرم ہو جاتی ہے، ڈھلک جاتی ہے. اور جب ڈھلکتی ہے تو جو بھی آپ کی فیٹ جو اسکن کے نیچے ہے وہ جگہ بن جاتی ہے اور سامنے کو پروٹروڈ کرتی ہے، تھوڑا سا اس کا بمپ سا بن جاتا ہے، ایک ایسے کر کے باہر کو آ جاتی ہے. اور یہ پوری، تو اس نے کہا کہ جی یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، آنکھوں کے اوپر بھی ہے، تو تھوڑی سی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پوری بن گئی، تو جہاں تک اس نے پہنچنا تھا پہنچ گئی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سرجری کرتے ہیں، اس کے اندر جو فیٹ ہوتی ہے ریموو نہیں کرتے، اس فیٹ کو نکالتے نہیں. اور اچھا سرجن فیٹ ریموو نہیں کرے گا، وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دے گا، اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے تو یہ جگہ یہاں نہیں، اس کو اس اسکن کو ٹائٹ کر دے گا. تو میں نے اس سے کہا کہ یوں ٹائٹ کرتے میں تو چنکی سی ایسی بن جاؤں گی. اس نے کہا نہیں، صرف اس پوائنٹ پہ ٹائٹ کریں گے اور وہ نظر نہیں آئے گا، تاکہ یہ جو ڈھلک رہی ہے یہ ڈھلکنی بند ہو جائے گی. تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ آپ بھی وقت پر اس چیز کو ضرور دیکھیں. اور اگر کئی لوگوں کے بیگز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ کالے ہونے شروع ہوتے ہیں، تو ٹائم پہ جس چیز پہ زیادہ مجھے اس نے کہا کہ مجھے وری تو نہیں کہنا چاہیے بٹ اس کا دھیان کرنا ہے، وہ پگمنٹیشن ہے. وقت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سو کالڈ چھائیاں کہہ لیں، داغ کہہ لیں، وہ پڑ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے سورج کی وجہ سے. تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ چھوٹے چھوٹے جو پڑ رہے، میں کون سا وہاں پہ سارا دن سورج میں کھڑی ہوتی ہوں. تو اس نے کہا نہیں، 2 چیزیں،
ایک تو یہ ہے کہ وہ تو بیگز ڈینجرس نہیں ہے، فیٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، تھوڑا سا ٹائٹن کر دیں گے اور یہ آپ کو برا نہیں لگے، لیکن پگمنٹیشن کا خیال کرنا ہے۔ اگر یہ کالے چھوٹے چھوٹے داغ پڑے، ایک تو ان ایون نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ اگر اس کے اندر سے ہلکا سا ابھار آ جائے تو ڈاکٹر کو فوراً دکھائیں، ویسے پہلے ہی دکھا لینا چاہیے۔ اور ڈسکلر ہو جائے، یعنی کہ دو رنگ آ جائے، ایک تھوڑا سا ڈارک ہو جائے اور تھوڑا سا لائٹ، درمیان میں کئی دفعہ ڈارک ہو جاتا ہے، فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں، ویسے وہی والی بات کہ پہلے ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کا سائز اگر بڑا ہونا شروع ہو، سو یہ جو آپ کی جیسے میرے یہاں پہ تھوڑے شروع، کسی کی یہاں آ جاتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، رنگ تبدیل ہونا چاہے شروع ہو، اس کے سائز بڑے چھوٹے میں فرق ہونا شروع ہو جائے اور اس کا ابھار آنا شروع ہو جائے، تو فوراً ڈاکٹر کو آپ ملیں اور اس کی وہ پھر کچھ ٹریٹمنٹ کریں گے، ریموو کریں گے، جو بھی کریں گے۔ پھر میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا جی اس کا علاج کیا ہے اور زیادہ نہ بڑھے؟ اس نے کہا سن بلاک۔ تو میں نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب سن بلاک میں نے کہا لگانا، میں کوئی اتنا باہر کون سا دھوپ میں کھڑی کو مزدوری کرتی ہوں، میں نے کون سی چھتوں پہ جا کے سیمنٹ لگانا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں میڈم جی، لائٹ، کوئی بھی لائٹ۔ تو میں نے ایسے اشارہ کر کے، میں نے یہ جو چھت پہ لائٹ ہے یہ بھی ہے جو کمروں میں؟ جی بالکل، یہ لائٹ بھی آپ کو چھائیاں یا پگمنٹیشن یا یہ سن اسپاٹس جس کو وہ کہتے ہیں، یہ ان کو بناتی ہیں، کاز کرتی ہے۔ تو سن بلاک آپ نے ہر وقت لگانا ہے، اندر بھی لگانا ہے، باہر بھی لگانا ہے۔ تو میں نے کہا یہ میں آپ سے انفارمیشن شیئر کروں، وقت پہ آپ بھی دکھائیے تاکہ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ یہ بدنما ہو جائے۔ بہت شکریہ۔